اگر دولت کا سمندر چاہتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے رزق کے دروازے کھول دے، اللہ رب العزت آپ کے گھر کے اندر، کاروبار کے اندر، روزی روزگار کے اندر خیر و برکت عطا فرما دے، تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھ لیں، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر کوئی بھی کہیں سنی بات نہیں ہے۔ آزمودہ وظیفہ آج میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، جو آزمایا ہوا ہے اور جس سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اسلامک یوٹیوب چینل علم اور وظائف۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے روزگار کے معاملات کو لے کر پریشان رہا کرتے ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ اپنی روزگار کو لے کر اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ اپنے دیش کو چھوڑ کر انہیں پردیس جانا پڑتا ہے۔ لوگ آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں، جا کر وہاں پر کماتے ہیں، یہاں آتے ہیں پھر کھا لیتے ہیں۔ کوئی ایسا انتظام ان کا نہیں ہوتا کہ ان کے روزگار کے راستے اللہ رب العزت آسان فرما دے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت آپ کی روزی کے دروازے کھول دے گا اور آپ کے رزق کے اندر کوشادگی عطا فرمائے گا، کیونکہ آج کی ویڈیو کے اندر جو میں وظیفہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جو عمل بتانے کے لیے جا رہا ہوں، وہ آزمایا ہوا عمل ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کو کرنے کے بعد بہت سارے لوگ غربت سے نکل کر اللہ رب العزت نے ان کو امیر کر دیا ہے۔ تو بہت سارے لوگ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ کون سا ہے وہ وظیفہ، آئیے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر ہی آپ کو اس وظیفے کا بھی پتہ چل جائے گا۔ واقعہ کیا ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک قاری صاحب تھے، وہ اپنے مدرسے کے اندر پڑھایا کرتے تھے۔ اب سمجھ سکتے ہیں آپ، آج سے 20-25 سال پہلے مدرسے کے اندر پڑھانے والے جو استاد ہوتے ہیں ان کی تنخواہ کیا ہوا کرتی تھی؟ ان کی سیلری تھی غالباً 2700 روپے۔ آج سے 20 سال پہلے آپ اندازہ کر کے دیکھیں، 2700 روپے ان کی تنخواہ ہوا کرتی تھی۔ قاری صاحب کی شادی ہو چکی تھی۔ شادی سے پہلے تو وہ آرام سے پڑھا لیا کرتے تھے، آرام سے اپنے اخراجات پورے کر لیا کرتے تھے، لیکن جب ان کی شادی ہو گئی تو اخراجات انسان کے جو ہیں وہ ڈبل ہو جاتے ہیں۔ اب جب ان کے اخراجات ڈبل ہو گئے تو اب ان کے کیا معاملے ہوتے تھے کہ جیسے ہی انہیں 2700 روپے کی رقم مدرسے سے ملتی تھی، وہ گھر لے کر پہنچتے تھے تو 1000 روپے انہیں اپنے والدین کو دینا ہوتے تھے۔ والد صاحب کو یا والدہ کو وہ 1000 روپے دے دیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد ان کے پاس بچا کرتے تھے 1700 روپے۔ 1700 روپے جب آپ کے پاس رہ جاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، ان 1700 روپے کو لینے کے بعد وہ پورے مہینے خرچہ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ لیکن ہوتا کیا تھا، 1700 روپے میں تو کام نہیں چل سکتا۔ آپ کو آٹا بھی خرید کر کے لانا ہے، چاول بھی خرید کر کے لانا ہے، نہ ہی کوئی ان کی کھیتی باڑی تھی، نہ ہی کوئی ان کے زمین کا سہارا تھا، بس جو کچھ تھا یہ 1700 روپے اور ایک مہینے کا خرچہ۔ آپ اندازہ کریں کتنا مشکل کا دور ہوگا ان کا۔ تو جب 1700 روپے میں آپ کا گزارا نہیں ہوتا تھا تو ہر مہینے آپ قرض دار ہو جایا کرتے تھے۔ قرضہ بڑھتا رہتا تھا، ادا کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے مدرسے میں کئی بار کہا لیکن کسی نے آپ کی گزارش کو نہیں سنا، آپ کی تنخواہ بھی نہیں بڑھ رہی تھی۔ ایسے ہی ان قاری صاحب کے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اگر مدرسے کو چھوڑ دیں، مدرسے میں پڑھانا آپ چھوڑ دیں تو میں آپ کو اپنی دکان کے اندر رکھ لوں گا، آپ پڑھے لکھے قابل شخص ہیں، آپ وہاں پر میرے کاؤنٹر پر بیٹھیں، ایمانداری سے کام کریں، میں آپ کو پیٹ بھر کر پیسہ دوں گا۔ مطلب جتنے پیسے میں آپ کا گھر چل جائے، آپ کا کام چل جائے، میں اتنے پیسے آپ کو عطا کرتا رہوں گا۔ قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے یہاں کام پر آ جاؤں گا۔ قاری صاحب نے یہ بات کہہ دی۔ اب یہ بات کہنے کے بعد قاری صاحب اپنے گھر واپس آتے ہیں، اپنے والد والدہ سے بات کرتے ہیں تو والدین بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھی بات ہے، چھوڑو مدرسے میں، جب آپ کی کمائی ٹھیک نہیں ہو رہی، آپ کے اخراجات ہی پورے نہیں ہو رہے ہیں، آپ قرض دار ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا فائدہ ہے پڑھا کے؟ ایسا ہے پھر آپ کام کرنا شروع کر دیں۔ قاری صاحب اپنے والدین کی طرف سے بھی جو تھے خوش ہو گئے کہ ہاں میرے والدین بھی راضی ہیں، اب میں جو ہے 1-2 دن کے اندر ہی شاپ پر جانا شروع کر دوں گا۔ لیکن ظاہر بات ہے اگر کوئی شخص کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہوتا ہے اور اسے وہاں سے ریزائن کرنا ہوتا ہے تو وہاں کے پرنسپل سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ اب پرنسپل جو تھے وہ ایک قابل شخص تھے، ایک نیک شخص تھے، آپ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ جب پرنسپل صاحب کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت میں جو ہے مدرسے سے ریزائن دینا چاہتا ہوں، اب میں نے ایک جگہ پر نوکری کی بات کر لی ہے۔ تو پرنسپل صاحب کہتے ہیں کہ کیوں بھائی، اچانک سے تم نے کیوں مدرسے کو چھوڑنے کا پلان بنا لیا ہے؟ قاری صاحب کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیں، پورا مہینہ میں یہاں پر پڑھاتا ہوں، اس کے بعد مجھے 2700 روپے کی جو رقم ملتی ہے، اس میں سے 1000 میں اپنے والدین کو دے دیتا ہوں، 1700 روپے میں میرے بیوی بچے بھی ہیں، میرا گزارا نہیں ہوتا۔ تو پرنسپل صاحب کہتے ہیں کہ صرف پیسے کی وجہ سے آپ نوکری چھوڑنا چاہتے ہیں؟ قاری صاحب نیچے کو سر کرنے کے بعد کہتے ہیں جی حضور، میں صرف پیسے کی وجہ سے ہی چھوڑنا چاہتا ہوں،
کیونکہ میرے جب اخراجات ہی پورے نہیں ہو رہے تو آپ یہ بتائیں میں کس طرح سے اس نوکری میں گزارا کر سکتا ہوں؟ تو پرنسپل صاحب ان سے کہتے ہیں کہ میں ایک طریقہ اگر تمہیں بتاؤں اور کچھ دن تم اس کو آزما کر دیکھ لو تو میں امید کرتا ہوں کہ تمہیں روزی کی اور اپنے مال و دولت کی بالکل بھی ٹینشن نہیں ہوگی. یعنی اللہ رب العزت تمہیں اس طرح سے عطا کرنا شروع کر دے گا کہ جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. قاری صاحب کہتے ہیں کہ جی بتا دیجئے، کیونکہ میں بھی نہیں چاہتا کہ میں مدرسہ چھوڑوں. مجھے ایک عرصہ دراز سے یہاں پر پڑھاتے ہوئے وقت گزر گیا ہے، جانے کتنے ہی میں نے حافظ بنا دیے ہیں، جانے کتنے ہی میں نے قاری بنا دیے ہیں. آج جب میں مدرسے کو چھوڑتا ہوں تو میرا دل پھٹا جاتا ہے. مجھے مدرسے میں پڑھانے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے. تو پرنسپل صاحب ان کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ تمہیں ایک کام کرنا ہے، میرے کہے مطابق تمہیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی زندگی میں تمہیں پیسے کی طرف سے، مال و دولت کی طرف سے مایوسی نہیں ہوگی. قاری صاحب کہتے ہیں بتائیے حضور مجھے کیا کرنا ہے؟ تو قاری صاحب سے پرنسپل صاحب نے فرمایا کہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب آپ کو مہینے کی تنخواہ مل جائے تو اس میں سے آپ کو 2.5% اللہ کے لیے نکالنا ہے. تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیا آپ نے بات کہہ دی؟ ایک تو مجھ سے ویسے ہی 1700 روپے کے اندر پورا نہیں ہوتا، 1000 تو میں والدین کو دے دیتا ہوں، اب ان 1700 روپے کے اندر سے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 2.5% جو ہے آپ کو اللہ کے لیے نکالنا ہے. آپ بتائیں میں پہلے ہی قرض دار ہو جاتا ہوں، اب یہ 2.5% نکالنے کے بعد میری دولت بڑھ تھوڑی جائے گی، وہ تو مال تو اسی میں سے جا رہا ہے نا. تو پرنسپل صاحب کہتے ہیں تھوڑا جلال میں آنے کے بعد کہ تم مجھے کیا سمجھ رہے ہو؟ میں تمہارا خیر خواہ ہوں جو میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، یا تمہاری باتیں سننے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں؟ تو قاری صاحب تھوڑے سے کول ڈاؤن ہوتے ہیں. پرنسپل صاحب کہتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا پڑے گا. تو قاری صاحب کہتے ہیں جی حضور میں کر لوں گا، اس کے آگے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو قاری صاحب کو پرنسپل صاحب نے ایک اور چیز بتائی کہ آپ کو 24 گھنٹے میں کسی بھی ایک وقت 313 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے، 24 گھنٹے میں کسی بھی ٹائم آپ کو اللہ رب العزت کے اس نام سے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 313 مرتبہ. اول آخر آپ کو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور آپ کو بیچ میں یعنی درمیان میں 313 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو کہہ کر اللہ رب العزت کو پکارنا ہے. ٹھیک ہے؟ قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد فرمایا کہ آپ کو صبح میں یعنی چاشت کی نماز بھی پڑھنی ہے. چاشت کی نماز 10 سے 12 کے بیچ میں آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. چاشت کی نماز تمہیں پڑھنی ہے، اور نماز میں آپ کو 2 رکعتیں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے؟ 2 رکعت چاشت کی آپ نے پڑھنی ہے، اور چاشت کی 2 رکعت کے اندر آپ کو کس طرح سے پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کو اس طرح سے پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت میں آپ کو ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے 7ویں پارے کی یہ آیت جو آپ چینل اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. یہ آیت آپ کو پڑھنی ہے اور رکعت پوری کر لینی ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب آپ نماز کی دوسری رکعت پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ کو الحمد شریف پڑھنی ہے، اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ کو قرآن عظیم کی یہ آیت پڑھنی ہے. کون سی؟ 12ویں پارے کی پہلی آیت، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. یہ آیت آپ کو پڑھ لینی ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس طرح سے آپ کو اپنی دونوں رکعتیں جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لینی ہے. اب اگر آپ سے یہ آیت پڑھنا نہیں آتی تو آپ الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ الگ بیٹھنے کے بعد موبائل کے اندر یا قرآن عظیم کھولنے کے بعد یہ آیت پڑھ سکتے ہیں اور اپنے لیے دعا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی. قاری صاحب سے پرنسپل صاحب نے فرمایا کہ تم اس عمل کو کرو اور 1 مہینے کے بعد مجھے اپنے حالات بتانا. جب 1 مہینے کے بعد قاری صاحب پرنسپل صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ اب میں بہت خوش ہوں، اب میں بہت خوش ہوں. اور اب ان کو 20 سے 25 سال گزرنے کے بعد قاری صاحب کا خود کا یہ کہنا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ دولت کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں کو جا رہی ہے. اس کے بعد میں نے کبھی اپنے مال و دولت کی طرف سے ٹینشن ہی نہیں لی. اس کے بعد قاری صاحب کے الحمدللہ کئی جگہ پر فلیٹس بھی ہیں، کئی جگہ پر ان کے مکان بھی پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے ان کے پلاٹس بھی ہیں. تو یہی صرف اللہ رب العزت کا ایک نام یا رزاق یا رزاق. اس کے بعد میں قاری صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو بہت سارے اللہ والے اسی وظیفے سے اپنا کام چلا رہے ہیں، تو آپ اس وظیفے کو اپنے دامن کے اندر گانٹھ باندھ لیں کہ آپ کو دن میں اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. ہر مہینے اپنی انکم کے اندر سے آپ کی اگر 20,000 کی انکم ہے تو آپ کو 500 روپے اللہ کے نام کے لیے نکال دینا ہے. ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ آپ کو دن میں
24 گھنٹے ملتے ہیں، 24 گھنٹے میں کسی بھی ایک ٹائم آپ کو 313 مرتبہ یا رزاق پڑھ لینا ہے۔ اول آخر آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی رزق اس طرح سے برسے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔